اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی آیت نمبر 53 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 54 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ فرمایا گیا اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہاں پر کیا ذکر ہے؟ گزشتہ تقریباً 3 رکوعات سے ہم جتنی بھی آیات ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں، مثالیں مختلف طریقے سے بیان کی گئیں۔ کبھی دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے 2 باغوں کی مثال دے کر دنیا کے مال و متاع کی محبت دل میں پالنے سے منع فرمانے کے لیے مثالیں بیان کی۔ اور گزشتہ ہم الحمدللہ 15ویں پارے پہ ہیں۔ گزشتہ 14 پاروں میں اب تک جتنا قرآن پڑھا اور آگے آئندہ آنے والے پاروں میں جتنی مثالیں بیان ہوئی ہیں، جو اب تک ہم پڑھ کے آ چکے، جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، الغرض پورے قرآن کریم میں رب العالمین مثالوں کو بیان کرنے کی حکمت یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے طرح طرح سے مثالیں بیان فرمائیں۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ ہر بندے کو اس کے سمجھنے کے لیول کے اعتبار سے اس کے ٹائپ کی مثال دی جاتی تاکہ اس کو بات اچھے سے سمجھ آ سکے۔ مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ ہم فزکس پڑھتے ہیں تو ہمارے ٹیچر ہمیں فزکس سے ریلیونٹ کوئی مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں۔ ہم بایو پڑھ رہے ہیں، ہم کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، ہم ایسٹرونومی پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے ریلیونٹ کیا ہوگا کہ مثالیں دے کے بات سمجھائی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جی اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہر قسم کے سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کا ماہر ہمیں ہمارے ذہنوں کی استطاعت کے مطابق مثال بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ پائیں۔ بالکل اسی طرح سے قرآن کریم جو کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں احکامات بیان ہوئے، پھر بعض جگہ ان احکامات کی نوعیت، بعض جگہ ان احکامات کی اہمیت، بعض جگہ کوئی کام ہم کر رہے ہیں اس سے بچنے کی ترغیب، بعض جگہ جو کام ہم نہیں کر رہے اس عمل حسن کو کرنے کی ترغیب دینا۔ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے قرآن کریم میں سمجھایا تاکہ بات ایزیلی بندہ انسان کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں رب العالمین نے فرمایا ہم نے طرح طرح کی مثالیں بیان کی۔ پھر انسان نے کیا کیا؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان نے کیا کیا؟ جھگڑالو ہے۔ ہمارے آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ گزشتہ امتوں کو دیکھیں نا تو وہ اپنے انبیاء سے جھگڑتے تھے، ان کے معجزات کے بارے میں سوال کرتے تھے، ان سے وہ سوالات کرتے تھے جو حق نہیں بنتا تھا، لیم کویشننگ کرتے تھے جن کی وجہ سے نعمت چھین لی جاتی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل، واقعہ بنی اسرائیل ہمارے سامنے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے کہ انہوں نے لیم کویشننگ اس قدر کی کہ وہ گائے ان پر کتنی بھاری پڑ گئی، کتنی مہنگی پڑ گئی۔ اس کے علاوہ ہر دور میں ہر نبی کی تکذیب کرنے کے لیے لیم کویشننگ کی گئی، جھگڑا کیا گیا۔ اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج اگر ہم انبیاء کی میراث کے وارث ہیں نا، اور علم انبیاء کی میراث ہے، اور آج بحیثیت آخری امت ہمیں جو حکم ملا کہ ہم نے تبلیغ کرنی بحیثیت فرد، اور وہ تبلیغ ہم کس طرح سے انجام دے پا رہے ہیں؟ ہماری بات ہی ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو اختلافی ہیں۔ ہم بحیثیت امت ٹکڑوں میں بڑھ چکے ہیں، اپنے اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی اپنی مرضی کی قرآن کی آیتیں، حدیثیں سلیکٹیو سامنے رکھنی ہیں، اور جو کسی کی بات ایکسیپٹیبل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ علیہ باللہ ان چیزوں کو، ان حدیثوں کو موضوع ہے،
اس کی روایت درست نہیں ہے، قرآن میں یہ آیت اس طرح سے بیان نہیں ہوئی ہے، یا اگلے کا موقف غلط ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جیتا ہوا ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن اور حدیث پہ اعوذ باللہ بہتان لگانا لگ پڑتے ہیں۔ آج یہاں انسان کے جھگڑالو ہونے سے کیا مراد ہے کہ پہلے لوگ اپنے انبیاء سے جھگڑتے تھے، آج ہم اسی قرآن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ آج ہم انہی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہم مبلغین وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہیں، اور امت بھی اپنی ذمہ داری سے، جو واعظین ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں، جو نصیحت سننے بیٹھتے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، میں سب کو ایک ہی صف میں کھڑا نہیں کر رہی، امت بلا شبہ آج جو بچی ہوئی ہے انہی نیک اعمال کرنے والے، انہی صالح ترغیب اور نصیحت کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو کہ امت کا درد دل میں رکھتے ہیں اور جن نیکیوں پر قائم ہیں۔ لیکن آج سوشل میڈیا کو ایک ٹول بناتے ہوئے، ویپن بناتے ہوئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے بہت سے لوگ آ چکے ہیں جو کہ قرآن کریم میں سے ہی ٹیڑھا پن نکال لیتے ہیں، جو کہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن رکھا ہی نہیں۔ وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ آیتیں جو قرآن میں واضح الفاظ میں نہیں ہیں لیکن حکم دیتی ہیں، ان آیات سے اپنی مرضی کا حکم اخذ کر لینا۔ شراب نوشی حرام ہے، کہنا قرآن میں واضح صراحتاً ذکر نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس طرح کی چیزیں نوجوان جنریشن کے ذہن میں ڈالنے والے، یہ جو کہ میں ان کو مبلغین بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ ایسے لوگوں کو مبلغین کہنا سراسر مبلغین کی توہین ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہ جھگڑے کا، انتشار کا، فتنے کا باعث بن رہے ہیں امت میں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بچیں، توبہ کریں، اور وہ لوگ جو کہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے جو کہ فتنہ اور فساد کریٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کو قرآن اور سنت کا لیبل دکھاتے ہوئے غلط چیز کی طرف، غلط راستے کی طرف جانے کی اور لے جانے کی کوشش میں۔ اور ایسے لوگ جن کی تحقیق نہیں ہے، اسپیشلی میں کہوں گی کہ ہم جیسے اسٹوڈنٹس جو کہ آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کا اعتبار کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر یہ قرآن سے یا حدیث سے بات کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہوگا۔ اتنا ہمیں نہیں پتہ کہ ایسے لوگ مستشرقین ہوتے ہیں جو کہ ہمارا دین پڑھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے دین کے بارے میں ہی ہمارے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کر سکے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ میری اب تک کی ڈیبیٹ میں اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہے تو میں اس کی پیشگی معذرت چاہتی ہوں، اور میرا مقصد کسی اہل علم کو برا کہنا نہیں ہے، میرا مقصد ان لوگوں کو واضح کرنا ہے جو کہ اہل علم خود کو کہتے ہیں، جو کہ خود کو عالم، مفتی، لوگوں کے سامنے پروفیسر کہہ کے اہل علم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان آیات سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس چیز نے روکا، سوائے اس کے کہ ان پر بھی اس سے پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے یا ان پر بہت سی قسموں کا عذاب آ جائے۔ اب یہ آیت کرنٹ آج کے دور سے اگر ریلیٹ کریں تو سیلاب نے میرے ملک پاکستان کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا، ملکی معیشت کس قدر گھاٹے کے نیچے چلی گئی، کس قدر ملکی معیشت کو نقصان پہنچا، اور اناج تباہ ہوا، جانور ہلاک ہوئے، انسانی جانیں ہلاک ہوئیں۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ سامنے دلائل آ جانے کے بعد تمہیں کس چیز نے روک کے رکھا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں نہایت معزز تھے، اور ہر نبی تھا، اور قوم کو ان سے کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں تھا، کوئی قوم کو ان سے تکلیف بھی نہیں تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، وہ لوگ قدر کرتے تھے۔ ان کو مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت شعیب جب اپنی عبادت کر رہے ہوتے تھے، تبلیغ کر رہے ہوتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا عیب اس قوم میں کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی۔ اور جب حضرت شعیب نے اس سے منع کرنے کی کوشش کی تو وہ حضرت شعیب کے در پہ ہو گئے، ان کے دشمن بن گئے۔ اور آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ عام ہے، زنا عام ہے، شراب نوشی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے۔ ہر وہ گناہ جو ایک امت نے کیا، اور اس گناہ کی وجہ سے حضرت صالح کی قوم نافرمانی کی وجہ سے، حضرت لوط کی قوم بے حیائی کی وجہ سے، حضرت نوح کی قوم اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار، بتوں کو شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، رب العالمین نے ان قوموں کو ان جرموں کے سبب صفِ ہستی سے مٹا دیا۔
اور یہاں بصیرت قوم ہر قسم کی برائی ہم میں موجود ہے، بصیرت امت ہم میں ہر قسم کی برائی موجود ہے۔ رب فرما رہا ہے ایمان آ جانے کے بعد، ہدایت سامنے، قرآن ہاتھ میں آ جانے کے بعد، قرآن پر ایمان لانے کے بعد کس چیز نے تمہیں روک لیا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے؟ پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا، اور ان کو کس طرح عذابوں نے گھیر لیا، قسم قسم کے عذاب آئے۔ اور طوفان نوح آیا تھا، ویسا ہی طوفان آج پاکستان میں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، لیکن جو تباہی پاکستان میں آئی ہے، میں صرف پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے مسلمان جو کہ ضمیر سے مردہ ہیں ویسے زندہ ہیں۔ اور ضمیر سے مردہ کیوں ہے؟ فلسطین میں جو کچھ ہوا، بیت المقدس ہم سے چھین لیا گیا، وہاں پر آئے دن بمباری ہوتی ہے، یہاں سے مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے، جہاد کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا، جہاد کے لیے یہاں بھی کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ پھر اللہ قوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جب وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ عذاب جو پاکستان میں آیا ہے، یہ یقیناً ہمیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہمارے دل ابھی بھی توبہ کی طرف مولڈ نہیں ہوئے۔ ہمارے دل ابھی بھی وہ مسلمان، وہ انسان جو کہ سیلاب میں تباہ و برباد ہو گئے، جن کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے لیے ہمارے دل نہیں دھڑکتے، ہمارے دل پشیمان نہیں ہے، ایک سجدہ ندامت ہم نے نہیں کیا، ایک دفعہ زبان سے استغفار نہیں نکالا۔ ان تمام انسانوں کے لیے، اپنی طرف سے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے عذاب کا، جس طرح پہلی قوموں نے کہا نا لے آؤ وہ عذاب جس کا وعدہ کرتے ہو، تو آج کیا ہے کہ عذاب آ بھی گیا ہے، لیکن کیا موسم ایسا تھا اس لیے سیلاب آ گیا۔ ہم اپنے جغرافیکلی اپنے نشیبی علاقوں کی پہ بات ہو رہی ہے کہ اس وجہ سے یہ علاقے نیچے تھے اس لیے ڈوب گئے، ڈیم نہیں بنا تھا اس لیے ڈوب گئے، حکومت خراب ہے اس لیے ڈوب گئے، سیاستدان غلط ہے اس لیے ڈوب گئے۔ اپنے اعمال پہ تو ابھی تک بات ہی نہیں آئی، نہ اپنے اعمال کے بارے میں سوچا ہے۔ اور پھر یہ کہ جی جو علاقے ڈوبے وہی گناہ گار تھے، ہم گناہ گار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین، ہم نے پیچھے آیات پڑھی نا، کیا اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرے آسمان سے یا زمین سے، یا تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا وہ آفت آ جائے جس کا تم نے گمان ہی نہیں کیا ہوا۔ تو اب کیا ہے، اللہ نے اگر زمینی، جس طرح طوفان نوح آیا تھا زمینی سیلاب ہے، بہا کے لے گیا سب کچھ، تو جو بارانی علاقوں میں ہے، جو میدانی علاقوں میں، وہ بے خوف ہو گئے کہ ہم پر یہاں پر سیلاب نہیں آ سکتا۔ تو اعمال تو ہمارے یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پوسٹ میں پڑھا اور میرا دل ہل گیا تھا کہ شکر ہے کہ پھر آسمان سے پانی برس رہا ہے، ابھی اعمال تو ایسے ہیں کہ پتھر برسائے جائیں۔ میرا دل ہل گیا یہ بات دیکھ کے کہ جو نقصان ہوا ہے نا، اور جو عذاب میں پکڑ ہماری ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کا رحم ہے، ورنہ جس طرح سے جتنے گندے اعمال ہمارے اور جس قدر بصیرت امت ہم مر چکے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو صفحہ ہستی سے مٹا بھی دیے جائیں تو بھی ہمارے گناہوں کا مداوع نہیں ہو سکتا، اس طرح کے اعمال ہیں۔ تو بصیرت امت ہمیں اپنے روحوں کو، ضمیروں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ان آیات، یہ قرآنی آیات ہم سے بات کر رہی ہیں، ہم سے مخاطب ہے، ہمارا اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ ہم نے اس کی بات کو کس طرح سے سننا ہے، کس طرح امپلیمنٹیشن دینا ہے، یہ ٹوٹلی ہم پہ ہے۔ ہم نے کس طرح سے اپنی ذات سے اس کو ریلیٹ کرنا ہے، یہ بھی ہم پہ ہے۔ ہم نے کوشش کس طرح سے کرنی ہے، یہ بھی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں، اور ہم رسولوں کو جو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق سے بات کو مٹا دیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں۔ اور انہوں نے میری نشانیوں اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اس سے مذاق بنا لیا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ یہ سب کچھ ریلیٹ کریں اپنی ذات سے، میں اپنی ذات سے ریلیٹ کرتی ہوں۔ بصیرت امت ہم اجتماعی طور پر اپنے آپ سے ان آیات کو ریلیٹ کریں اور دیکھیں کہ ملک کی کیا صورتحال ہے۔ بصیرت امت مسلمان تعداد میں تو زیادہ ہیں، لیکن کیوں مروب ہیں، کیوں بزدل ہیں، اس چیز سے ریلیٹ کیا جائے ان آیات کو، تو یقیناً یہ آیات کی بات جو ان میں موجود ہے وہ ہر دل پر اثر کرنے کی تاثیر رکھتی ہے، اور اللہ ہمیں اس کے ذریعے صحیح بات کو سمجھنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے تاکہ قرآن کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں پر بوجھ رکھ دیے ہیں،
اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ جب بھی یہ ہرگز کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ ان کفار نے مسلسل جھوٹ بول کے، تکذیب کر کے، نافرمانی کر کے اپنے لیے جو قیامت تک کا عذاب مول لیا، اور اپنے لیے قیامت تک کی بدقسمتی، رسوائی مول لی، اور وہ کیا تھی؟ کیا ہے؟ ان آیات میں مذکور ہے کہ پھر دلوں پر غلاف چڑھا دی گئے، کانوں پر بوجھ ڈال دیے گئے، پردے ڈال دیے تاکہ حق بات نہ سن سکیں۔ لہٰذا آج بھی وقت ہے، ابھی دل اتنے سخت کالے نہیں ہوئے کہ ہدایت کی بات اثر کرنا چھوڑ دے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، پلٹ جائیں اپنے رب کی طرف۔ رب فرما رہا ہے پلٹ آؤ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَٰ، اور تمہارا رب بخشنے والا، رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت ہے۔ تو وہی بات نا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کے سبب تو ویسی پکڑ ہو ہی نہیں رہی۔ اگر گناہوں کو دیکھا جائے تو استغفر اللہ کچھ بھی نہ بچے ہمارا۔ آگے رب فرما رہا ہے ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کے سامنے وہ کوئی پناہ نہ پائیں گے، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کے لیے ایک وعدہ کر رکھا تھا۔ یا رب العالمین میرے ملک پاکستان پر رحم فرما، پوری دنیا میں مقیم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، یا رب العالمین ان پر رحم، اپنا فضل، اپنا کرم نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمیں طاقت، قوت، ہمت، بہادری، شجاعت عطا فرما کہ ہم کفر کا مقابلہ کر سکیں، ہم اپنے نفس کا مقابلہ کر سکیں، ہم اپنے آپ کا مقابلہ کر سکیں، ہم ایول فورسز کا مقابلہ کر سکیں۔ یا اللہ معاف فرما دے، اور ملک جس بری گھڑی سے، برے حالات سے گزر رہا ہے، اس کو نکال دے مالک۔ تمام پر اپنا رحم فرما، تمام پر اپنا کرم نازل فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔